ياسين مزمل مدثر سبحان اللہ المدفون في الأرض مدينة ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتاه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صلى الله عليه وسلم. تمام مومنین کی خدمت میں ولادت بسعادت جشن امام حسین اور مولا عباس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت بہت ہو چکا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ نظر کا بھی اہتمام ہے، تو سب کے ذہنوں میں بس یہ اچھی بات ہے کہ آخر میں انہوں نے مقطع کے بعد مجھے پیش کیا ہے، جبکہ مقطع کے بعد کوئی شعر تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا نثر کی بات تھی تو انہوں نے مقطع کے بعد مجھے رکھا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عامل کے بابا جی. اس وقت کی مختصر ترین گفتگو کرنے لگا ہوں، مختصر لیکن مکمل. جس سورے کی میں نے آیات چند ابتدائی آیات کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، وہ سورہ یوسف کی چند ابتدائی آیات ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. کیوں قبلہ اس وقت آپ نے پورے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، آپ نے سورہ یوسف کا انتخاب کیوں کیا؟ عجب نہیں، نبی کا قول ہے کہ سورہ یوسف کا ایک نام سورۃ الحسین بھی ہے. سورہ یوسف کا ایک نام سورۃ الحسین بھی ہے. تو یوں تو پورا قرآن مجید امام حسین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن سورہ یوسف وہ ہے جو براہ راست تعلق رکھتا ہے. لہذا اللہ نے اب قرآن مجید کی سورہ کی طرف آ جائیے. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو واضح اتارا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین. اور یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جسے آج ہماری قوم کا 5 برس کا بچہ اٹھا لیتا ہے، اس کا اتنا وزن نہیں ہے، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن کو روشن اتارا، واضح اتارا. تو اب قرآن مجید انسان کو شک و شبہات میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ شک و شبہات سے نکالنے کے لیے آیا. بھائی چند مقامات ہیں، بس تمہیدی گفتگو ہے اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ چند مقامات ہیں ہمارے یہاں قرآن کھولا جاتا ہے. مسافر اگر سفر پہ جا رہا ہے تو قرآن کے نیچے سے نکال دیجئے، اگر روح پرواز کر رہی ہے تو ہوا کر دیجئے. بھائی قابل غور بات ہے کہ یہ قرآن مجید جو مردے کو اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہم زندوں کو کتنا فائدہ پہنچائے گا. یہ قرآن مجید. لہذا جب بھی آپ کو مہلت ملے تو قرآن کی تلاوت کریں. جب بھی آپ کو اپنے شب و روز میں مہلت ملے تو قرآن کی تلاوت کریں. اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کا گھر آسمان والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے تارا دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسمان والے اس کا گھر ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے تارا دیکھتے ہیں. تو کیوں دیکھتے ہو تارے کو؟ کیا قبلہ تارا چمکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس کا گھر تارے کے چمکنے کے مانند ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بلند ترین لا نعرہ حیدری. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں مل جائیں. تو اللہ نے اس قرآن مجید میں کیا کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص. یہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی ہے میرے پیغمبر، ہم آج آپ کو
ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں, صرف 3 لفظوں میں سناؤں گا. اللہ نے کہا ہم آج آپ کو بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص, حسن نہیں کہا, اس میں تفضیل کا صیغہ, اچھا نہیں سب سے اچھا, اللہ اکبر, اچھا نہیں سب سے اچھا, احسن القصص, کہ ہم آج آپ کو بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں. اچھا قصے کے کیا معنی, پہلے یہ طے کر لیں قصے کے کیا معنی. قصے کے معنی کہانی, داستان نہیں. اردو زبان کی یہی تو مظلومیت ہے کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر بات دل کی گہرائیوں تک پہنچے تو انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میری آواز کے تحت آواز ملائیں گے. کیا کہا کہ نحن نقص علیک, ہم آج آپ کو بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں. تو قصے کے کیا معنی ہے, کہ لفظ قصہ کس میں آیا, قرآن میں آیا نا, تو قرآن معنی بتائے گا. اللہ اکبر. بھائی لفظ قصہ قرآن میں آیا تو قرآن معنی طے کرے گا. کیا کہا کہ جناب موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی کہ جاؤ اپنے صحابی کو ساتھ لے کر, اور جس وقت دریا میں تمہارے توشیدان سے وہ بھنی ہوئی مچھلی پانی میں چلی جائے, وہی تمہیں جناب خضر سے ملاقات کرنی ہے. جناب موسیٰ آئے, قصے کے معنی طے ہو رہے ہیں کہ قصہ کسے کہتے ہیں. جناب موسیٰ آئے, آنے کے بعد اپنے صحابی کو ساتھ لیا, دریا میں اترے, لیکن کیا دیکھا, مصلحت پروردگار, وہ مقام گزر گیا, نبی اور صحابی کی آنکھ لگ گئی. اب ایک مرتبہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھا, وہ مچھلی توشیدان سے غائب ہے. تو ایک مرتبہ صحابی سے کہا, اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی نے اپنے صحابی سے سوال کیوں کیا. جہاں بھی جس مقام پہ افضل اپنے مفضول سے سوال کرتا نظر آئے تو مقصود ہے کہ اپنے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچ جائے. اللہ اکبر. اگر نبی اپنے مفضول سے سوال نہ کرتا تو ہم تک یہ بات آتی کیسے. تو یہ سوال اپنے ذہن سے نکال دیجئے. تو لہٰذا نبی نے پوچھا وہ مچھلی کہاں گئی. تو ایک مرتبہ صحابی نے کہا, یا نبی اللہ, پیچھے ایک مقام آیا تھا جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی گئی, راستہ بنا لیا. اب ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل تھی, وہی تو ہماری لوکیشن تھی, وہی تو ہماری ڈیسٹینیشن تھی. ایک مرتبہ جناب موسیٰ اب صحابی کو اپنے ساتھ لے کر واپس اس جگہ پہ آئے. قرآن نے قصے کو طے کیا کہ قصے کی کیا معنی ہے. فَقُصِّحَ قَصَصًا, جناب موسیٰ پلٹے اپنے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے. اللہ اکبر. بھائی بیدار سماتے ہیں, سوال کروں آپ سے اختر بھائی, کیا کہا کہ جناب موسیٰ پلٹے اپنے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے. آپ نے غور نہیں کیا, جناب موسیٰ پانی پر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی جناب موسیٰ پانی پر ہیں اور قبلہ پانی پہ نقش قدم ہو نہیں سکتے تو عجب نہیں. جناب موسیٰ آواز دے کہ ضروری نہیں کہ ظاہری نقش قدم ہو. بھائی سورہ یوسف اور حسین ذہن میں رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ظاہری نقش قدم ہو, بلکہ اس جگہ کے, اس مقام کے اگر آثارات کو ہمراہ کر لیا تو گویا نقش قدم پہ پیروی کی, گویا نقش قدم پہ اطاعت کی, گویا نقش قدم پہ چلے. تو اب لوگ 1400 سال بعد یہ ہم سے سوال نہ کرے کہ نقش قدم حسین نظر نہیں آتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 1400 سال بعد لوگ ہم سے سوال نہ کرے کہ نقش قدم حسین دکھائی نہیں دیتے. میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں, عباس کے علم کے سائے میں چلے. سلامات پڑھنے ہیں پر محمد لوگ ہم سے سوال نہ کریں. قبلہ 1400 سال بعد نقش قدم حسین دکھائی نہیں دیتے. بس اب جن لفظوں کے لیے میں نے یہ آپ کو اتنا تمیز سنائی وہ سن لیجیے کہ اللہ نے آخر اس سورے کو کیا کہا, احسن, اچھا نہیں سب سے اچھا. تو گویا کچھ عجائبات تو اس کے اندر موجود ہوں گی نا. تو میں نے اپنے عنوان کے حوالے سے 3 چیزیں, 3 باتوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت اچھا سنا آپ نے, اللہ اس جشن کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. 3 لفظ ہیں صرف قبلہ, جس کی وجہ سے سورہ یوسف ایک نمایاں سورہ ہے اور امام حسین سے براہ راست تعلق رکھتا ہے. پہلا لفظ ہے حسن, دوسرے محبت, تیسرے آنسو. اللہ اکبر.
अदब फहम लोग, अदब लोग मौजूद हैं, लुत्फ लेंगे। मोहब्बत, हुस्न, आंसू। भाई अल्लाह ने कहा इन तीनों चीजों की बुनियाद पर क्या बन गया सूरह यूसुफ? हसन नहीं, आसन, सबसे अच्छा किस्सा। और क्या कहा? नहनु नकुस्सु अलैक, हम सुनाएंगे। नबी ने नहीं कहा कि यह किस्सा हम सुनाएंगे, अल्लाह ने कहा कि यह किस्सा हम सुनाएंगे। और किस वजह से सुनाएंगे? इसमें मोहब्बत का जिक्र है, इसमें हुस्न का जिक्र है, इसमें आंसू का जिक्र है। तो गोया ये तीन बातें जिस किस्से में जमा हो जाएं उसका सुनाना सुन्नत इलाही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस किस्से में, आइए मैं अपने अल्फाज को खोलता हूं। अल्लाह ने कहा मोहब्बत, हुस्न, आंसू, जुलेखा की मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, जुलेखा की मोहब्बत, यूसुफ का हुस्न, याकूब के आंसू, भाई चले करबला तक अली अकबर का हुस्न, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अली अकबर का हुस्न, हुसैन की मोहब्बत, सज्जाद के आंसू। इतनी तेजी से कोई खत्म नहीं कर सकता, इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से कोई इख्तिसार नहीं कर सकता। मैंने 3 लफ्जों में समेटा है। क्या कहा? 3 बातों की वजह से ये सूरह यूसुफ सबसे अच्छा किस्सा बन गया। मोहब्बत, हुस्न, आंसू। और क्या बयान हुआ? कहा जनाब यूसुफ ने, बाबा जान मैंने ख्वाब देखा। भाई सूरह यूसुफ और हुसैन ध्यान में रखना है। बाबा जान मैंने ख्वाब देखा कि एक चांद, एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो नबी ने क्या कहा? मेरे लाल ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। लेकिन तारीख में मिलता है कि उनके भाइयों को खबर हो गई थी। भाई अल्लाह ने मना किया, ला तक़्सुस रुया का, ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना। तो अल्लाह ने मना किया, एक नबी ने मना किया, और वो नबी बाप के दर्जे में फाइज है, तो एक बाप ने मना किया। 3 ज़वात मुक़द्दसा जिस नबी को मना कर रही हैं, तो जनाब यूसुफ तो है नहीं जो बता देंगे। अल्लाह अकबर, जनाब यूसुफ तो है नहीं जो बता देंगे। तो तारीख में मिलता है कि जनाब यूसुफ की सौतेली माँ के जरिए यह खबर उनके भाइयों तक पहुंची, और ये वो खबर थी कि जिसकी बुनियाद पर उनके भाइयों ने बुग़्ज़ व हसद किया। अर्ज करूं, तबलीग सुनने वाला मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। क्या कहा कि जनाब यूसुफ को उनकी सौतेली माँ ने उनके भाइयों को यह खबर पहुंचाई, और यह वो खबर थी कि जिसकी बुनियाद पर उनके भाइयों ने यूसुफ से बुग़्ज़ व हसद किया। अर्ज करूं आपकी खिदमत में, आप जिस जगह भी, जिस मकाम पे बुग़्ज़ व हसद देखें उसकी बुनियाद देख लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आखिरी फर्क तक तवज्जो। जिस मकाम पे, जिस जगह भी आप बुग़्ज़ व हसद देखें उसकी बुनियाद देख लेना, कहीं बुनियाद में कोई औरत तो ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़ दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसकी बुनियाद देख लेना। आज मुस्कुराना भी सवाब है, लेकिन बुलंद तरीन सलावत पढ़ना बहुत ज्यादा। मासूम फरमाते हैं कि बुलंद तरीन सलावत पढ़ने से दिलों का निफाक दूर होता है। जिस जगह भी, जिस मकाम पे आप दुख हसद देखें उसकी बुनियाद देख लेना। तो अलगरज आइए, क्या कहा? बाबा जान आप भाई को बहुत चाहते हैं, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बस 2-3 बातें, उसके बाद बस दुआया कलाम। ये 2-3 बाबा जान आप भाई को बहुत चाहते हैं, आज लिहाजा हमारे हवाले भाई को आप कर दीजिए, सैर व तफरी के लिए ले जाना चाहते हैं। तो एक मर्तबा जनाब यूसुफ ने याकूब का हाथ थामा, जनाब याकूब ने जनाब यूसुफ का हाथ थामा और कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, जरा चंद लम्हों के लिए मेरे हुजरे में तशरीफ लाओ। अपने हुजरे में लेकर गए, एक संदूक खोला, एक कुर्ता निकाला। अल्लाहु अकबर, एक संदूक खोला, एक कुर्ता निकाला। एक मर्तबा जैसे ही जनाब यूसुफ ने उस कुर्ते को देखा तो कहा बाबा जान
اس کرتے کا قد میرے قد سے بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. اس کرتے کا قد میرے قد سے بہت بڑا ہے. اب ایک مرتبہ جناب یعقوب نے کہا اے میرے لال اس کرتے کو معمولی کرتا نہ سمجھنا, یہ امت کا کرتا نہیں نبوت کا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ امت کا کرتا نہیں نبوت کا کرتا ہے. تم ہاتھ ڈولو یہ کرتا تمہارا قد کا ہو جائے گا. اب جیسے ہی جناب یوسف نے بابا کے کرتے میں ہاتھ ڈالے فوراً ان کا قد کا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے ہی جناب یوسف نے بابا کے کرتے میں ہاتھ ڈالے فوراً ان کا قد کا ہو گیا. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شہزادی کی چادر چھوٹی بڑی کیسے ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوال کرو نا اس کرتے سے کہ تو ان کے قد کا نہ تھا مگر چھوٹا اور بڑا صلاحیت کیسے رکھ لی اپنے اندر. تو ایک مرتبہ کرتا یعقوب و یوسف آواز سے کہ تم نے دیکھا نہیں جیسے ہی اس کرتے نے معصوم کا بدن مس کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے ہی اس کرتے نے معصوم کا بدن مس کیا تو چھوٹا اور بڑا پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی. بھائی یہ ایک کرتا ایک وقت میں ایک معصوم کے بدن کو مس کرے تو چھوٹا اور بڑا ہو جائے, اور وہ سیدہ کی چادر جو ایک وقت میں 5 معصوم کو مس کرے. سورہ یوسف اور حسین ذہن میں ہے نا, تو آئے اور آنے کے بعد لیا اور کیا کہا چاہتے ہیں کہ جناب یوسف کو کنویں کے اندر لٹکا دیں. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ یہودا جو شریر تھا, جیسے ہی رسی کا زور اس کی کلائیوں پہ آیا اس نے رسی چھوڑ دی اور جناب یوسف ہیں جو اس کنویں کے اندر آ گئے. جیسے ہی جناب یوسف آئے تو فوراً اللہ نے اپنے مقرب ترین فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل کہہ دینا میرے نبی سے جا کے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان قریب یہاں سے قافلہ گزرے گا. اللہ اکبر. اتنی تیزی سے کوئی خطیب نہیں پڑھ سکتا. ان قریب یہاں سے قافلہ گزرے گا. اور جیسے ہی جناب یوسف اس کنویں کے اندر آئے ہیں تو اس کنویں کی تہ پہ ایک پتھر بلند ہوا. اس پانی کے اندر اس کی تہ سے ایک پتھر بلند ہوا اور اس پتھر کے اوپر جناب یوسف ہیں جو آرام کر رہے ہیں. بھائی کنویں کے اندر پانی موجود نہیں تھا, لیکن جیسے ہی جناب یوسف کے قدم اس کنویں کی تہ پہ پڑے تہ سے پانی بلند ہوا. اللہ اکبر. تہ سے پانی بلند ہوا اور اس بلندی پر پتھر ہے جس پہ جناب یوسف آرام کر رہے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا پتھر ہے پانی پہ تیر رہا ہے. اللہ اکبر. پتھر ہے اور پانی پر تیر رہا ہے. تب سوال کرے اس پتھر سے کہ تو پانی کے اوپر کیسے تیرا. کوثر صاحب قبلہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات کا پتھر پانی پہ تیرتا ہے, مگر عابد بھائی تیرتا کسی کی بات کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سوسائٹی میں کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی بڑی بات ہے کہ ہماری بات کا پتھر پانی پہ تیرتا ہے. یقین نہ ہے تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا, خود بھی ڈوبے گا پتھر بھی ڈوبے گا. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. کسی کی بات کا پتھر پانی میں نہیں تیرتا. لیکن جناب یوسف ہیں جیسے ہی اس کنویں کے اندر آئے جیسے پانی بلند ہوا اور ایک پتھر بلند ہوا تو سوال کرے پتھر سے کہ تو پانی کے اوپر کیسے تیرا. تو عجب نہیں, پتھر آواز دے کہ تم نے دیکھا نہیں جیسے ہی ایک نبی کے قدم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے ہی ایک معصوم کے قدم اس پر پڑے یہ پانی پہ تیرنے لگا, معجز نما ہو گیا. بھائی یہ ایک پتھر جیسے ہی معصوم کے قدم اس پتھر پہ آئے تو پانی پہ تیرنے لگا. کیا کہنے آقا حسین کی پشت رسول پہ دوش نبوت پہ امام حسین آئے تو کتنے معجز نما ہوں گے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. کیا کہا کہ یہاں سے قریب
ایک قافلہ گزرے گا جو یہاں سے تمہیں جب پہلا ڈول ڈالے تو نہ بیٹھنا, دوسرا ڈول ڈالے تو نہ بیٹھنا, تیسرا ڈول ڈالے تو اس میں سوار ہو جانا. آئے پہلا ڈول ڈالا الغرض, قافلے میں ملتا ہے کہ جو لوگ پانی موجود نہیں تھا اور جو لوگ تھکاوٹ کی بنا پہ بیماری کی وجہ سے بستر علالت پر تھے, جیسے ہی اس پانی کو پیا شفایاب ہو گئے. اللہ اکبر, بہت تیزی سے آخری بار, جیسے ہی اس پانی کو پیا شفایاب ہو گئے. میں کہوں گا یا یوسف بن یعقوب, یہ آپ کی ذات ہے جو آپ نے پانی کو شفایاب بنا دیا, لیکن کربلا میں حسین کی ذات ہے جس نے خاک کو شفایاب بنا دیا. خاک کو خاک شفا بنا دیا. اللہ اکبر, اس میں نہ بیٹھنا. بس میں نے تمام کیا. اور جب وہ تم سے پوچھیں تو اپنے آپ کو یعقوب کا بیٹا نہ بتانا. کیا کہیں؟ ابن چاہ, ابن چاہ, کنویں کا بیٹا. پروردگار ایک نبی سے جھوٹ بلوائے گا کیا کنویں کے اولاد ہوتی ہے؟ کہ نہیں, تمہیں نہیں معلوم. اب یہ کنواں آخری بار, اب یہ کنواں معمولی کنواں نہ رہا, بلکہ اس کنویں نے میرے نبی کی 3 دن حفاظت کی تو اللہ نے بلدیت کے درجے میں فائز کر دیا. اللہ نے اس کنویں کو بلدیت کے درجے میں فائز کر دیا. اب یہ کنواں معمولی کنواں نہ رہا, بھائی 3 دن حفاظت کرنے پہ اللہ نے بلدیت کا درجہ عطا کر دیا. اور وہ ابو طالب جو 40 سال محمد کو پالتا رہا. ہم 3 شعبان کے جشن میں, اور دیکھیں شعبان المعظم, شعبان کا مطلب ہے کلی. اللہ اکبر, شعبان کا مطلب ہے کلی. صرف کلی نہیں کہا, شعبان المعظم, عظمتوں والی کلی. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی بھی شہادت نہیں ہے کسی ائمہ کی اس مہینے میں. اور محرم کہ جس میں کسی ائمہ کی ولادت نہیں ہے. تو پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب حسین خوش ہو تو سب خوش ہو جاؤ. جب حسین خوش ہو تو سب خوش ہو جاؤ, اور جب حسین غم میں ہو تو سب غم زدہ ہو جاؤ. پروردگار ہمارے جشن کو قبول فرما, بانیان جشن کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, بانیان جشن کے گھر پر رحمتوں برکتوں کو نزول عطا فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہے, سب کی تمام کی مرادوں کو پورا فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی عزت آبرو مال کی حفاظت فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ جوانی علی اکبر کا ہمارے قوم کی جوانیوں کو سلامت فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ جناب رباب کی جڑی گود کا جو اس وقت مائیں بہنیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو اس وقت اپنوں سے بچھڑ گئے ہیں, تجھے واسطہ جناب صغرا کو انہیں اپنوں سے ملا دے. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے جرم و خطا قید میں ہیں ان کے رہائی کے اسباب فراہم فرما دے. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں نام کے نہیں بلکہ حقیقی شیعان علی بننے کی توفیق عطا فرما. بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سب سے آخر میں سب سے اہم دعا خون منتقم امام حسین امام حجت امام مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. نظر امام حسین.